کیا مردے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ کیونکہ جب لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے یہاں سے ایک دو تین لوگ دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، دونوں لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ اگر چاہیں تو آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، یا انہیں خبر ہوتی ہے کہ اب کس کا انتقال ہوا ہے، میرے پاس کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے؟ تو دیکھیے، جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے اور نیک بندے کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد اسی کے ریلیشن میں سے کسی اور نیک بندے کا انتقال ہوا، اس کو بھی اسی کے پاس رکھ دیا گیا، تو وہ نیک بندہ یہ جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا فلاں نیک بندہ ہے، اور اس سے ملاقات کرتا ہے اور لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے حال کو بھی پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، ان کو بھی خیال کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ نا نگیٹو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یار یہ کون سی باتیں، مرنے کے بعد تو مر گئے، تو پھر اس کے بعد کی کون سی زندگی ہے؟ بھائی اسی کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ جو غیر مسلم وغیرہ اعتراض کرتے ہیں تو انہیں مطلب کیا، جب وہ ایمان لا ہی نہیں رہے ہیں، انہیں اسلام قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں پھر ان باتوں سے مطلب کیا؟ یا پھر اسلام اس بات کو تسلیم کریں نا، اس بات کو قبول کریں، یا پھر وہ بعض لوگ نگیٹو سوچ رکھ کے وہ غلط کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، ہمیں اس سے مطلب بھی نہیں ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ جانے، اور جب وہ جائیں گے نا قبر کے اندر، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا تھا اصل اور کیا نہیں تھا، ہم تو اسی کو مانیں گے نا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا، ہم تو اسی کو مانیں گے، چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ تو مردے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور پہچانتے بھی ہیں کہ ہاں ہمارا فلاں شخص ہے، یہ ہمارا فلاں شخص ہے، بشرطے کہ نیک بندہ ہو۔ بھائی نیک بندہ ہوگا تو اس کے بعد وہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا، قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور جو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، تو کیوں کرتے ہیں؟ جا کے قبر والوں کو سلام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ مردہ بھی سن رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں قبر کے اندر وہ بھی اس کی بات کو سن رہے ہیں، اسی وجہ سے سلام کیا جاتا ہے۔ تو وہ مردے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں، لیکن اگر برے بندے ہوتے ہیں، وہ برے ہیں اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اپنی سزاؤں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے خطرناک کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ خطرناک فرشتوں کے ہاتھوں میں گرزے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایک گرزہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتا رہتا ہے، جو بے نمازی فاسق فاجر ہوتا ہے، جو سوالوں کے فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے۔ لیکن اگر نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا، یا تو اس کی روح کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جنت کی سیر کرتی ہے، اور یا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، تو وہ تو آرام اور چین کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی نیک بندہ جاتا ہے تو وہ ملاقات بھی کرتا ہے، ملتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، یہ بھی پوچھتا ہے کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں شخص کیسا ہے، اور یہ وہ خیال بھی کرتا ہے کہ یار ہماری لائف کے بارے میں ہمارے گھر والوں کو پتہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بڑا تڑپ رہے ہیں، تو یہ انہیں کیسے کسی طرح سے معلوم ہو جائے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو دنیا والوں سے پوشیدہ فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو ظاہر فرما دیتا تو انسان اور جناتوں کے کان پھٹ جاتے، کیونکہ جو ان کے فرشتے آگے جب سوال کرتے ہیں نا، ان کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، خطرناک آواز، تو یہ انسان اور جنات ان فرشتوں کی آواز کو، گرج کو، قبر کے عذاب کو نہیں سن سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے مخفی فرما دیا۔ مخفی کیوں فرمایا؟ بھئی اگر اس کو ظاہر کر دیتا تو ہر شخص کہتا کہ ارے توبہ توبہ، پھر تو وہ امتحان کہاں رہ جاتا اور نہ ایمان رہ جاتا، کیونکہ ایمان تو اسی کا نام ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لانا یہی ایمان ہے، کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بتایا آپ اس کو تسلیم کریں، قرآن نے جس بات کو بتایا آپ اس کو تسلیم کریں، اسی کا نام اسلام ہے۔ جو بعض لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں نا، ارے یار یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو جب جائیں گے جب پتہ انہیں چل جائے گا، غلط کمنٹس کرتے ہیں میرے اوپر کوئی فرق نہیں، لیکن جب وہ جائیں گے نا قبر کے اندر، جب انہیں پتہ چلے گا، ہمیں تو بس یہی کافی ہے کہ ہم اس بات پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جو بات ہمارے نبی نے، قرآن نے، اسلام نے، دین نے بتائی، ہم تسلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہم اس کو مانیں گے۔ کیونکہ اس پر مہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جن کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی انہیں سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو قبر میں پھر فرشتے ہی تمہیں سمجھا پائیں گے، پھر دنیا میں کوئی نہیں سمجھا پائے گا، اور جب فرشتے سمجھائیں گے نا تو بس اللہ سے توبہ ہی کرو کہ فرشتے نہ سمجھائیں۔ اگر اللہ نے فرشتوں سے سمجھوایا تو پھر ساری زندگی کچھ سمجھنے کے لائق ہی بندہ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ قبر کی سختی بڑی سختی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے
تو اتنا روتے تھے کہ گنجان داڑھی آپ کی تر ہو جاتی تھی. تو اور دوسرے ساتھی جو صحابی موجود ہوتے تھے کہتے تھے اے عثمان غنی آپ حشر کا تذکرہ سنتے ہیں, پنصرات کا تذکرہ سنتے ہیں, جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں, اتنا نہیں روتے ہیں, لیکن قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے. جو انسان قبر سے نکل گیا وہ سب سے نکل گیا, جو قبر میں پھنس گیا وہ سب میں پھنس گیا. تو قبر بڑی خطرناک چیز ہے, اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کی دعا کرنا چاہیے. غیب پہ ایمان, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان لے آؤ, اسی میں بھلائی ہے. اور پھر ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے عذاب القبر حق, قبر کا عذاب برحق ہے, قبر میں عذاب ہوتا ہے, یہ بات سچ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ہمارے عزیز و قارب میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر سے عذاب قبر کو ہٹا لے, اٹھا لے, اور ان کی مغفرت فرمائے, ان کی بخشش فرمائے, ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم لوگ جب قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو بھی نیکی اللہ کو پسند آئے اس نیکی کے توسل سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے قبر کے عذاب سے ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرمائیں. وہ اکیلی تنہا جب ہم وحشت میں ہو, تنہائی میں ہوں, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساتھ عطا فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.